بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جانتے ہیں اس وقت ہم پڑھتے ہیں اردو 11ویں جماعت، اور ہم نے اپنے دوسرے سبق کا آغاز کر رکھا ہے جس کا عنوان ہے نعت۔ درسی کتاب کا دوسرا سبق ہے جس کو ہم آج 7ویں حصے میں مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ ہماری صلاحیت ہے لکھنا کی۔ اپنا آج کا کام شروع کرنے سے پہلے ایک نعت ہے جس کو آپ نے سمجھنا ہے اور پڑھنا ہے۔ غور سے اس کو پڑھیے اور سمجھیے، اور 1 منٹ کے بعد اس سے پھر متعلقہ ہم بات کریں گے۔ آئمہ پڑھ لیا آپ نے؟ آج ریان نہیں ہے کلاس میں، ریان اور یعقوب۔ پڑھ لیا؟ اچھا، آپ کو اس نعت سے کوئی بات کیا سمجھ میں آیا؟ اور بالکل صحیح ہے۔ اور اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ وہ مطلب ہر بندے کو جذبے میں کہتے تھے، بے شک انسان جو ہے وہ بڑا سے بڑا بھی مطلب کوئی بات ہو جاتی تھی اس کو بھی معاف کر دیتے تھے۔ شاباش شاباش، بالکل صحیح۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے، اور جیسے ابھی آئمہ نے بتایا اس کے اہم نکات کے اس نظم کو سمجھنے کے بعد، اس نعت کو سمجھنے کے بعد انہوں نے اس کو ایک خلاصے کے طور پہ پیش کیا۔ اور کس طرح سے پیش کیا کہ انہوں نے اس نعت کو پڑھا، سمجھا اس کے اشعار کو، اور اس کو اپنے الفاظ میں بیان کیا۔ یہی ہمارا آج کا مقصد ہے پڑھنے کی، ہماری چیز یا سیکھنے کی، کہ کسی بھی نظم کو پڑھ کر اس کے اہم نکات کا خلاصہ لکھ سکیں۔ تو آئمہ میرا خیال ہے آپ کلاس بس کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو تو سمجھ آ گئی ہے کہ ہم نے آج کیا کام کرنا ہے نا؟ اب بس کریں۔ ٹھیک ہے، میں بھی بالکل سمجھاؤں گی۔ ہمارا حاصل تعلم ہے کسی بھی نظم کو پڑھ کے اس کے اہم نکات کا خلاصہ لکھ سکیں۔ اچھا جی، ہم نے اپنی جو نصاب میں شامل نعت ہے اس کے اہم نکات کیسے اخذ کرنے ہیں اور کس طرح سے خلاصہ لکھا جاتا ہے، یہ آج سیکھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنا پہلا شعر دیکھتے ہیں۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اگر میں اس شعر میں آپ کو بتاؤں تو اس کا جو ایک اہم نقطہ ہے جو اس میں بیان کیا گیا ہے وہ شاعر کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت ہے۔ محبت اور عقیدت کا اظہار کیا گیا۔ اگر میں اسی شعر کا مرکزی خیال آپ کو بتاؤں تو وہ اس طرح سے ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام رسولوں کے آخر میں بھیجا گیا اور سب سے بہترین قرار دیا گیا۔ شاعر اپنے پختہ عقیدے اور یقین کا اظہار کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی نہیں۔ یہ اس کا مرکزی خیال ہو گیا اور یہ اس کا اہم نقطہ ہو گیا جو بیان کیا گیا۔ ایک شعر اس کا، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اگر ہم غور کریں اس لفظ پہ دست قدرت تو اس سے کیا مراد ہے؟ دست قدرت سے کیا مراد ہے؟ آپ میں سے کسی کو دست کا ہاتھ، دست کا معنی آتا ہے؟ اس لفظ کا معنی آتا ہے آپ میں سے کسی کو؟ دست کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ۔ اگر آپ دست قدرت کہیں تو قدرت کا ہاتھ، ترکیب لفظی کی مثال ہے قدرت کا ہاتھ۔ تو قدرت کے ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے خود ایسا آپ کو بنایا کہ جملہ اوصاف،
تمام خوبیاں جو آپ سوچ سکتے ہیں، جو آپ نہیں سوچ سکتے، وہ تمام اوصاف، وہ تمام خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں رکھ دی گئی. ان تمام سے آپ کی ذات کو مزین کیا گیا. آپ کا جب نور تخلیق کیا گیا اور آپ حسین تھے اور تا ابد آپ جیسا کوئی حسین نہیں رہے گا، تو اس میں کمالات نبوی کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ کمال کسی اور کو حاصل نہیں. تمام جملہ اوصاف آپ کی ذات میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں چونکہ موجود ہیں، تو یہ کمالات نبوی ہے. اگر ہم اس کا مرکزی خیال دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام خوبصورت صفات سے مزین کیا. ازل سے لے کر اب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کی کوئی مثال موجود نہیں. اگر ہم اس کے تیسرے شعر پہ غور کریں تو وہ ہے بزم کونین پہلے سجائی گئی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. بزم کونین پہلے سجائی گئی. یہ کائنات، آپ چونکہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پہلے یہ کائنات، اس کی چیزیں، یہ سب کچھ بنایا، اس کو سجایا، اس میں ایسے حالات، اس میں ایسی چیزیں ہوئیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منظر عام پہ لایا گیا. آپ دیکھیں کہ کس قدر یہ بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے، اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ پوری کائنات تخلیق کر لی. یہ جہان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائے گئے، اور ان کو بنانے کے بعد آپ کو یہاں پہ لایا گیا. سید الاولین ہیں آپ، سید الآخرین ہیں، اور آپ جیسا اور کوئی نہیں. تمام جو نبی پیغمبر ہیں ان سب سے پہلے آئے اور سب سے آخر میں آپ تشریف لے کے گئے. آپ کا نور سب سے پہلے تخلیق کیا گیا دنیا میں، آپ سب سے آخر میں آئے، آخری نبی ہیں. آپ کے بعد نبوت ختم کر دی گئی، لیکن آپ کا نور سب سے پہلے تخلیق کیا گیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ مقام مصطفیٰ ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ مقام مصطفیٰ، یہ اس شعر کا بنیادی نقطہ ہے. اور کائنات کی محفل پہلے سجائی گئی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو منظر پر لایا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سید الاولین اور سید الآخرین کہا گیا. اچھا، تو آپ کو کچھ سمجھ میں آئے کہ کس طرح سے ہم شعر کو پڑھ کے اس کو سمجھتے ہیں، اس کا بنیادی نقطہ یا اہم جو اس میں بات ہوتی ہے اس کو اخذ کرتے ہیں؟ ریان؟ میم اس میں جو ترکیب جو استعمال کی ہوتی ہے، یا اس میں کوئی صنعت تضاد یا علم بدیہی کوئی استعمال کیا جاتا ہے، وہ دیکھتے ہیں. اس کو نہیں دیکھتے. اگر جو منتخب الفاظ، ہاں، جو الفاظ اس میں استعمال کیے گئے ہوتے ہیں ان پہ غور کیا جاتا ہے. جس وقت ہم خلاصہ یا اہم اس میں سے اس کے اہم نکات اخذ کرنے کی بات کریں تو ہمیں بنیادی طور پہ اس کو سمجھنا ہوتا ہے. اگر اس میں کوئی تلمی استعمال ہوئی ہے تو آپ نے دراصل اس تلمی کا حوالہ نہیں دینا، اس کو سمجھنا ہے کہ اس کے پیچھے بات کیا ہے. اور اس کے بعد اس کو سمجھنے کے بعد اس شعر کا مفہوم، اگر میں سادہ الفاظ میں کہوں تو اس شعر کا مفہوم سمجھتے ہوئے اس کا بنیادی نقطہ یا مرکزی خیال جو ہے اس کو اخذ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور ان کے بعد کیا ہوتا ہے، جب آپ تمام بنیادی وہ جو اس کے نقطے ہوتے ہیں، اہم اس کے نکات ہوتے ہیں، ان کو اخذ کر لیں گے ہر شعر سے، تو پھر ان کو بنیاد بناتے ہوئے آپ نے ایک خلاصہ تحریر کرنا ہے. یہ ہمارا حاصل تعلم ہے. پہلے آپ کیا کرتے تھے کہ خلاصہ ایک نظم دی گئی ہے اس کو پڑھیں اور اس کا خلاصہ لکھیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے، کس طرح پہلے اس نظم کے اہم نکات اخذ کرنے ہیں. آپ نے سمجھنا ہے کہ اس شعر میں شاعر نے کس مقصد کو بیان کیا، اس شعر کو، اس نظم میں اس شعر کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے. پھر جو نکات آپ لکھیں گے انہی نکات کی روشنی میں آپ نے ایک خلاصہ مرتب کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اب یہاں تک میں نے 3 اشعار ان کے اہم نکات اخذ کرنا اور ان کا جو مرکزی خیال ہے وہ آپ کو سمجھایا. ان 3 اشعار کی آپ کو سمجھ آئی؟ آئمہ؟ جی ہاں جی. اس تیسرے والے کی نہیں سمجھ آئی ریان؟ بزم کونین پہلے سجائی گئی، یعنی یہ کائنات، یہ سارا کچھ پہلے تخلیق کیا گیا. محفل، بزم محفل کو کہتے ہیں. بزم کونین اس پوری کائنات کی جو محفل کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو، شاعر نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس محفل کو، یعنی اس میں دنیا،
پھر اس کائنات کا ہر ذرہ، پھر آخرت، جنت، دوزخ، انسان کے اعمال، باقی مخلوقات، یہ تمام چیزیں جو بظاہر یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کے اس کے لیے تخلیق کی، لیکن ان کو تخلیق کرنے کا اور بنانے کا مقصد کیا تھا، وجہ کیا تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں لانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سب کچھ بنایا گیا. یہ دنیا، میں نے آپ کو جیسے مثال دی کہ وجہ تخلیق کائنات ہیں آپ. اس پوری کائنات کو تخلیق کرنے کی وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور یا ان کا اس دنیا میں تشریف لانا ہے. ٹھیک ہے؟ سید الاولین اور سید الآخرین، سید الاولین سب سے پہلے جو بنائے گئے، سب سے معتبر، جو سب سے، آپ کو پتہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے روح تخلیق کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے تخلیق کیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کو سب سے آخر میں، تمام نبیوں پیغمبروں کے آخر میں اس دنیا میں بھیجا گیا. آپ کے بعد نبوت کا خاتمہ کر دیا گیا. آپ کا نور سب سے اول تمام نبیوں سے پہلے تخلیق ہوا، لیکن دنیا میں آپ کا ظہور سب سے آخر میں ہوا، آپ کو سب سے آخر میں لایا گیا، اور اس کے بعد نبوت کا خاتمہ ہو گیا. اب قیامت تک کوئی نبی، کوئی پیغمبر نہیں آئے. تو یہ سید الاولین ہے، پہلے آپ کا نور تخلیق کیا گیا. سید الآخرین ہے کہ دنیا میں سب سے آخر میں بھیجے گئے. جی میں آپ سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے آئمہ، آپ کو بھی تینوں اشعار سمجھ آئی؟ اگر میں آپ کو یہ کہوں، بلکہ کہوں کیا، میں کہنے لگی ہوں کہ اس کے بعد یہ جو باقی کے اس کے اشعار ہیں، ان کو ابھی آپ نے خود پڑھنا ہے، اور ایک ایک شعر میں سے آپ نے اسی طرح اس کا جو بنیادی نقطہ ہے اس کو اخذ کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اور پھر ان کی مدد سے ہم خلاصہ لکھیں گے. 3 اشعار میں نے آپ کو کروا دیے، اس کے 5 اشعار اور ہیں جن کو آپ خود ابھی سمجھ کے پڑھیں، اور ان کو سمجھتے ہوئے ایک ایک ان کا جو نقطہ ہے، اہم نقطہ جو ہے، اس کو اخذ کیجئے، اس کی مدد سے ہم خلاصہ لکھیں گے. ٹھیک ہے؟ 2 سے 3 منٹ آپ لے لیجئے، ابھی ہمارے پاس وقت ہے تو ہم اس سرگرمی کو مکمل کر لیتے ہیں. جی میم. اچھا، آپ کو سمجھ آئی؟ کچھ جی سمجھ میم، آئی؟ کچھ باقی جو الفاظ تھوڑے الفاظ کے معنی تھوڑے اچھا، آپ کے پاس ریان، آپ کے پاس کون سی کتاب ہے؟ میم NBF. NBF کی. آپ ایسا کریں کہ کینٹف کی بک بھی خرید لیں، اس کی کتاب خرید لیں. اس میں ایسا ہے کہ جتنے الفاظ آپ کو یہاں پہ پنک نظر آ رہے ہیں، ان کے ساتھ ہی یہاں پہ معنی دیے گئے ہیں، ساتھ ہی کتاب کے ساتھ یہاں پہ سبق کے ساتھ معنی ہے اس میں شامل. تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو یہ تمام نئے الفاظ اور اصطلاحات میں یہ ساتھ ساتھ پڑھنے کے دوران میں نظر آتی رہیں گی، تو اس سے بہتری آ جائے گی کہ آپ کو بار بار الفاظ کو تلاش کرنے میں، ان کے معنی تلاش کرنے میں لغت کا استعمال نہیں کرنا پڑے گا، یا پیچھے سے نہیں دیکھنا پڑے گا. تو چونکہ اب تو ویسے بھی امتحان جو ہے وہ کسی بھی وہ حاصلات تعلم کی بنیاد پہ ہوگا، تو آپ یہ کوشش کریں کہ آپ ساتھ میں وہ کتاب بھی خرید لیں، تاکہ آپ کے لیے اس میں چونکہ مواد زیادہ ہے تو آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے گی. ٹھیک ہے؟ نہیں سمجھ آئی. آپ کہاں پہ رہتی ہیں آئمہ؟ آپ کدھر ہیں؟ میم میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں نے یہ پتہ کروائی تھی کینٹم کی بکس، لیکن یہ ہارڈ میں اویلیبل نہیں ہے. تو اگر آپ ہے کہاں پہ ہارڈ میں اویلیبل ہے کب سے پرنٹ ہو کے آ چکی ہیں. آپ کہاں پہ ہیں؟ آپ بائی پوسٹ منگوا لینا. چلے میں پھر پتہ کروا لوں گی. آپ کہاں رہتی ہیں؟ مجھے بتائیں، میں کچھ کرتی ہوں. تربیلا. تربیلا تو آپ کو آرام سے مل جائیں گی جہلم سے. تربیلا کہاں ہے؟ مجھے ویسے یہ بھی کوئی اندازہ نہیں. کے پی تربیلا. پشاور سے، ایبٹ آباد سے. صحیح ہے. کیونکہ میں نے پہلے جب میں شروع میں جوائن کی تھی کینٹم میں پتہ کروائی تھی، بچے اس وقت بھی بکس تو آئی نہیں نہیں تھی. اب میں پھر پتہ کروا دوں گی. مارکیٹ میں ہے. اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں، اور وہاں پہ آپ کو اس کا ایک فارم ہے، اس کو فل کریں اور آن لائن پیسے ٹرانسفر کریں، تو یہ آپ لوگوں کو پوسٹ کروا دیں گے. میم ڈیجیٹل کاپی بھی اویلیبل ہے نا؟ ڈیجیٹل بھی ہے، سافٹ بھی ہے اس کی.
سافٹ بھی ہے، لیکن میرا آپ لوگوں کو مشورہ یہ ہے کہ سافٹ سے بہتر ہے کہ آپ کتاب کی صورت میں خریدیں. جب کتاب بار بار آپ کے پاس ہوگی تو آپ کو نظر آتا رہے گا. کبھی لائٹ نہیں ہوتی ہے، کبھی کوئی اور ایشو ہوتا ہے، لیپ ٹاپ نہیں آن کر سکتے، تو اس صورت میں آپ کے پاس ہارڈ فارم میں ہونا ضروری ہے. یہ آپ کی بہتری کے لیے، ٹھیک ہے. اگر نہ بھی لیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن لیں گے تو آپ کو کافی بہتر رہے گا. اچھا جی، اب میں نے اس نظم کے پوری نعت کے اہم نکات اخذ کیے آپ لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے. سب سے پہلا کیا تھا پہلے شعر میں؟ شاعر کی محبت اور اس کی عقیدت. دوسرے شعر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کا ذکر کیا گیا، کمالات نبوی. تیسرے شعر میں مقام مصطفیٰ کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد عالمگیر قبولیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی قربت، اور آخر میں آخری جو اشعار ہیں اس میں شاعر نے اپنی عجز و انکساری بیان کی ہے. اب یہ وہ اہم نکات ہیں جن کو بنیاد بنا کے آپ نے خلاصہ لکھنا ہے. ان اہم نکات کی روشنی میں نے آپ لوگوں کے لیے اس پوری نعت کا خلاصہ لکھا. میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، پھر ہم ایک اور سرگرمی کر لیں گے. خلاصہ اس طرح کہ یہ نعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کا بیان ہے، جس میں شاعر نے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کیا ہے. شاعر کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی نہیں، اور یہ بات اس کے ایمان اور یقین کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام صفات سے مزین کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ازل سے ابد تک کے لیے حسین بنایا ہے. شاعر بیان کرتا ہے کہ کائنات کی بزم کو سجانے کے بعد اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو منظر پر لایا اور آپ کو سید الاولین اور سید الآخرین قرار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور پیغام کو دنیا بھر میں مقبولیت حاصل ہوئی، اور عرب و عجم سے بھی آپ کے زیر نگیں ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام سدرۃ المنتہا اور قاب قوسین سے آگے ہے، جو آپ کی خدا کے ساتھ قربت کا اظہار کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کی رات اور لیلۃ القدر کی روشنی آپ کے چہرے کی تجلی سے منور ہے. آخر میں شاعر اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اور سراپا کو بیان کرنے سے قاصر ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ جیسا کوئی نہیں، اور یہ اس کے دل کی اداسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہے اور وہ آپ کی تلاش میں ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا خلاصہ بنتا ہے ان تمام اہم نکات کی روشنی میں جو ابھی ہم نے یہاں پہ میں نے اس کے اشعار میں سے اخذ کیے. یہی اس کا طریقہ ہے، اسی طرح سے آپ نے خلاصہ لکھنا ہے. میں نے آپ کو سکھایا بھی اسی لیے کہ آپ نے جب خود سے لکھنا ہو اس کے بعد کی نظموں میں تو آپ نکات کو اخذ کر سکیں اور ان کی روشنی میں ان کی مدد سے ایک خاص ترتیب کے ساتھ خلاصہ لکھ سکیں. ٹھیک ہے، ہماری کتاب میں یہی سوال شامل ہے، چونکہ حاصل تعلم یہی ہے کہ آپ نے اس نعت کا خلاصہ لکھنا ہے. خلاصہ میں نے آپ کے لیے کر دیا، لیکن آپ لوگوں کی مزید مشق کے لیے میں نے ایک اور ورک شیٹ بنائی ہے. ورک شیٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ لوگوں کے لیے میں نے ایک اور نعت یہاں پہ لکھی ہے. آپ نے اس نعت کو سمجھنا ہے اور اس کے میں نے اہم نکات اخذ کر کے یہاں پہ لکھ دی ہیں. اس نعت اور ان اہم نکات کی روشنی میں آپ نے اس نعت کا یہاں پر خلاصہ لکھنا ہے اور مجھے اس کی تصویر بھیجنی ہے. ریان، آپ کی ورک شیٹ میں نے دیکھ لی ہے بیٹے، وہ آپ کو میں اس کی اصلاح کر کے، چونکہ یہاں پہ ہمارے یہاں لاہور میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ تصویریں موبائل پہ، میرے موبائل پہ اپلوڈ نہیں ہو رہی ہیں، نہ ڈاؤن لوڈ ہوتی ہیں اور نہ اپلوڈ ہو رہی ہیں. تو پھر اس کے لیے جب میں سسٹم آن کرتی ہوں، ہاں جی، ہمارے تو یہاں تو وائی فائی کے ساتھ بھی نہیں چل رہا نا، تو میں پھر جس وقت سسٹم آن کرتی ہوں تو اس وقت میں نے اپنے لیپ ٹاپ پہ ہی آپ کی وہ فائل جو ہے اس کو چیک کر لیا تھا. آئمہ بچے، آپ کی ورک شیٹ نہیں آئی، آپ بھی بھیج دیں تاکہ آپ کی بھی اصلاح ہو جائے اور بہتر ہو سکے. ٹھیک ہے، تو ریان، آپ کا اس میں جو اصلاح کے جو نکات ہیں ان کو میں مکمل کر کے ابھی آپ کو یہاں سے جانے کے بعد بھیج دوں گی. ٹھیک ہے، شام تک آپ کو مل جائے گی، تو آپ نے اس کی مشق کرنی ہے تاکہ وہ بہتر ہو سکے. ٹھیک ہے، تو آپ سب لوگ اپنا بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ ہم اپنے تیسرے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے. اس وقت تک اللہ حافظ. شکریہ.